اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عمر عیار اپنے ایک دوست چکری کے ساتھ شکار کے گھر سے جنگل کی طرف چل پڑا، لیکن چکری بہت بزدل اور عمروں کے ساتھ شکار کے لیے جان سے کترا رہا تھا، لیکن عمرو پھر بھی اسے اپنے باتوں میں لگا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اب وہ جنگل کی طرف جاتے ہوئے بہت گھبرا رہا تھا اور عمرو سے بولا، یار عمرو، مجھے پتہ بھی ہے کہ میں شکار وغیرہ کا بہت شوقین نہیں ہوں، لیکن تم پھر بھی مجھے اپنے ساتھ لے آئے ہو۔ عمرو بولا، کوئی بات نہیں یار، تم شکار نہ کرنا، لیکن مجھے دیکھنا کہ میں کیسے شکار کرتا ہوں۔ چکری بولا، جنگل میں بہت خطرناک قسم کے جانور ہوتے ہیں اور انسان اپنی جنگلی جانوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چکری نے کہا، صرف شکار کے شوقین میں انسان اپنی جانوں خطرے میں ڈالتا ہے، بھلا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ عمرو بولا، تم ہمیشہ سے بزدل تھے اور ابھی تک بزدل کے بزدل ہی ہو۔ ارے پاگل، جو لوگ جنگل میں شکار کرنے آتے ہیں انہیں کیا اپنی زندگی پیاری نہیں ہوتی؟ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ وہ دلیر اور بہت ہمت والے ہوتے ہیں، تمہاری طرح بزدل اور حرام نہیں۔ اور اب تم گھبرانا اور ڈرنا چھوڑ دو اور میرے ساتھ شکار کرنے میں میری مدد کرو۔ اگر کوئی ہرن وغیرہ نظر آئے تو فوراً مجھے بتانا۔ میرے پیارے دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نہیں ہوئے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن چکری عمرو کو بلا شکار کے متعلق کیا پتہ تھا؟ اس کو تو اس بات کا خوف کھائے جا رہا تھا کہ وہ جنگل میں عمرو کے ساتھ گھوم رہا ہے، اگر کسی خطرناک جانور نے اس پر حملہ کر دیا تو بھلا عمرو کیا اسے بچا پائے گا؟ اور یہ سب باتیں سوچ کر وہ سہما سا عمرو کے ساتھ چل رہا تھا، جیسے اسے زبردستی دل پر جبر کر کے عمرو کا ساتھ دینا پڑ رہا ہو۔ عمرو چکری کی پریشانی کو بھانپ چکا تھا، لیکن اب وہ اس موضوع پر چکری سے بات کرنے کے لیے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ بڑے آرام سے ادھر ادھر گھوم کر شکار تلاش کر رہا تھا۔ لیکن کچھ دور جنگل میں چلتے چلتے اچانک عمرو کو ایک جگہ درخت کے قریب ایک بہت خوبصورت شہزادہ دکھائی دیا جو بہت اداس اور پریشان تھا۔ عمرو چکری کے ساتھ اس شہزادے کے قریب گیا اور بولا، لگتا ہے آپ کوئی شہزادے ہیں، لیکن آپ یہاں اس جنگل میں اداس اور پریشان کیوں کھڑے ہیں؟ شہزادے نے جواب دیا، دراصل میرا نام شہزادہ خرم ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جنگل میں شکار کے لیے آیا تھا۔ شکار ڈھونڈتے ہوئے میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا ہوں اور اب مجھے راستوں کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، میں کس طرف سے آیا تھا اور کدھر سے واپس لوٹوں، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ عمرو بولا، شہزادہ حضور، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو راستوں کی نشاندہی کرواتا ہوں، جنگل سے واپس لے جاؤں گا، لیکن حیرت یہ ہے کہ آپ یوں اپنے ساتھیوں کے بغیر جنگل میں بھٹک گئے ہیں، کیا آپ پہلی بار شکار کے لیے آئے ہیں؟ شہزادہ بولا، نہیں ایسی بات نہیں، میں شکار تو اکثر کرتا ہوں، لیکن ہمیشہ میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس بار ایسا اتفاق ہوا کہ شکار کے دوران ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور پریشانی میں مجھے راستوں کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ عمرو مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، اب آپ بے فکر ہو جائیں اور میرے ساتھ مل کر شکار کریں، شکار سے فارغ ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ چکری عمرو سے بولا، یار عمرو، مجھے تو عجیب سا لگ رہا ہے، تم شہزادے سمجھ کے جس کی مدد کرنا چاہتے ہو یہ کوئی جن بھوت ہی نہ ہو جو شہزادے کا بیس بدل کر تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، ورنہ بھلا کبھی کوئی شہزادہ اس طرح جنگل میں اکیلے بھٹک سکتا ہے؟ شہزادوں کے ساتھ تو سپاہیوں کی فوج ہوتی ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ شہزادہ بولا، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی جن بھوت نہیں، شہزادہ خرم ہوں اور یہ میرے سپاہی مجھ سے بچھڑ گئے ہیں۔ عمرو شہزادے کی بات سن کر بولا، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، دراصل میرا یہ دوست بڑا بزدل اور وہمی ہے، اس لیے آپ کے متعلق اس کی باتیں سوچ رہا ہے، لیکن مجھے آپ کی بات پر 100% یقین ہے اور میں آپ کی مدد ضرور کروں گا۔
اس کے بعد عمرو نے شہزادے کے ساتھ مل کر جنگل میں کچھ مرغیاں کا شکار کیا اور پھر شہزادے کو لے کر جنگل کے مختلف راستوں سے گھومتا ہوا آخر جنگل سے باہر آ گیا۔ شہزادہ جو راستوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اداس اور پریشان تھا، عمرو کے ساتھ جنگل سے باہر آتے ہی خوش ہو گیا اور بولا، آپ کا بہت بہت شکریہ دوست، آپ نے مجھے بڑی مشکل سے نکالا ہے۔ عمرو بولا، میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا شہزادہ حضور۔ شہزادہ خرم بولا، عمرو آپ کو ہمارے محل چلنا ہوگا کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں اور ہم آپ کے احسان اور نیکی کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن آپ کے مہمان نوازی کر کے ہمیں دلی خوشی ہوگی۔ عمرو شہزادے کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے ساتھ شہزادہ خرم کے محل میں جانے پر رضامند ہو گیا، لیکن چکری ابھی تک گھبرایا اور خوف سا تھا کیونکہ اس کے بقول شہزادہ کوئی جن بھوت ہے جو کہ بھیس بدل کر ان سے جنگل میں ملا اور اب عمرو اور اس شہزادے کے ساتھ اس محل میں جانے کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ یہ سب ضرور اس جن بھوت کی سازش ہوگی ہمیں پھنسانے کے لیے، لیکن عمرو کو کون سمجھائے۔ چکری یہ باتیں سوچ کر پریشان ہو جا رہا تھا کہ اب کس طرح عمرو کو اس محل جانے سے روکے۔ یہ خود تو مرے گا، ساتھ مجھے بھی مروائے گا۔ لیکن ادھر شہزادہ خرم عمرو اور چکری دونوں کو ساتھ لے کر آخر اپنے محل پہنچ گیا، اور محل میں پہنچتے ہی شہزادہ خرم نے بادشاہ سلامت سے یہ کہا کہ عمرو کا تعارف کروایا، ابا حضور، یہ میرے بہت اچھے دوست اور محسن ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے جنگل میں مزید بھٹکنے سے بچایا اور مجھے راستہ بتایا اور میری مدد کی، لہذا میں اپنے اس محسن مہمان کو آپ سے ملوانے کے لیے لے آیا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادے خرم کے منہ سے پوری باتیں تفصیل سے سنی اور بہت خوش ہوا کہ عمرو نے شہزادہ خرم کی رہنمائی کی ہے اور اسے جنگل سے نکالا ہے، لہذا بادشاہ سلامت نے اسے خوشی میں عمرو اور اس کے دوست چکری کی خوب عزت افزائی کی اور ان کے سامنے 7 رنگ کے کھانے پیش کیے گئے اور دنیا کی ہر نعمت کے ڈھیر لگا دیے گئے۔ آخر وہ ان کے لاڈلے بیٹے شہزادہ خرم کے مہمان اور محسن تھے، پھر کیوں نہ ان کی ہر طرح سے اوبھگت کی جاتی۔ جب عمرو اور چکری وہاں سے لوٹنے لگے تو بادشاہ نے عمرو کو اس کی کارکردگی سے متاثر ہو کر شکریہ کے طور پر بے پناہ دولت اور ہیرے جواہرات انعام کے طور پر دیے۔ چکری یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کیونکہ وہ تو جو کچھ سمجھ رہا تھا وہ سب غلط ہو گیا، اور خدا نے عمرو کو اس کی نیکی کا بہت بڑا اور بہترین صلہ دیا تھا، کیونکہ جو لوگ بغیر کسی لالچ کے دوسروں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اچھی نیت کے عوض انہیں بے انتہا نوازتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اگر عمرو چکری کے جیسا وہمی اور بزدل ہوتا اور شہزادے کی مدد نہ کرتا تو پھر اسے اتنی زیادہ دولت اور ہیرے جواہرات کس طرح مل سکتے تھے۔ آخر چکری نے عمرو سے کہا، تم بالکل ٹھیک تھے عمرو، کہ شہزادہ خرم سچ مچ شہزادہ ہے، کوئی جن بھوت نہیں، اور تم نے بغیر کسی لالچ کے عوض خلوص دل سے ان کی مدد کی اور خدا نے تمہیں اس نیکی کا بہت بڑا اجر دیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اور یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔